دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ آداب قبول کیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ایک دم تندرست اور توانا ہوں گے، اور بے شمار دعاؤں کے ساتھ آج جو ہم موضوع سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے رموز اوقاف کا بیان۔ اور جس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں جن دوستوں نے نہیں کیا ہے، اور اپنے مزید دوستوں تک پہنچائیں، مختلف کالجز تک اس کو پہنچائیں۔ دور دور سے کالجز سے بچوں کے میسج آتے ہیں، وہاں تک پہنچا ہے، اور سبھی تک پہنچے گا تو ہم سب کے لیے یہ بہت اچھی بات رہے گی۔ رموز و اوقاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شاید چند طلبہ کے لیے یہ لفظ یا الفاظ جو ہیں نئے ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ سب ہوگا۔ میں تھوڑی سی آپ کو یاد دہانی کراؤں گا تو آپ کو یہ یاد آ جائے گا کہ ایکچول میں یہ ہے کیا ہے۔ انگریزی کی پنچویشن جس کو ہم بولتے ہیں، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اردو میں اس کو رموز و اوقاف ہی کہتے ہیں۔ انگریزی کی پنچویشن کو ہی یہ کہا جاتا ہے۔ انگریزی کی پنچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف علامتیں، مختلف سائنز جو ہیں وہ لکھتے وقت اپنی تحریر میں، اپنے اسکرپٹ میں لگاتے ہیں، اور وہ اس کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ علامتیں جو ہیں ہمیں ایک الگ معنی دیں گے، جیسے کہ ہم جہاں پر سائن آف ایکسکلیمیشن دیں گے، سائن آف انٹروگیشن دیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھائی کہیں حیران والی بات ہے ایکسکلیمیشن میں، اور انٹروگیشن میں کہ بھائی کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف سائنس ہوتے ہیں۔ یہاں اگر ہم آ جائیں تو رموز اور اوقاف جو ہے، رموز جو ہے یہ رمز کی جمع ہے، اور رمز کے معنی ہوتے ہیں علامت یا اشارہ، اور اوقاف جو ہے یہ وقف کی جمع ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل پہ جب چلیں گے تو ہم اس کے آپ کو مزید اس بات کا کلیئر ہو جائے گا۔ جس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، آپ ضرور اس کو جو ہے اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اپنا ریزولوشن جو ہے وہ آپ بڑھا لیجئے گا، تاکہ ہم آپ تک صاف سکرین جو ہے پہنچا سکیں۔ اب دیکھیے کہ جو تحریر آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی علامت یا اشارہ کے ہیں۔ اوقاف وقفی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے یا وقف کے ہیں۔ جس طرح انگریزی زبان میں پنچویشن سے کام لیا جاتا ہے، اس طرح اردو زبان میں یہ رموز اوقاف کام کرتے ہیں۔ اوقاف اور رموز کی مدد سے بھی جملوں میں مفاہیم پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگر ان کا دھیان نہ رکھا جائے تو بسا اوقات پورے کے پورے معنی بدل جاتے ہیں۔ اردو میں درجہ ذیل اور رموز و اوقاف کا استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کون کون سے رموز و اوقاف جو ضروری ہیں، اور بھی بہت سے ہوں گے لیکن جو بہت ضروری ہیں، جو اکثر استعمال ہوتے ہیں، تحریر میں آتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 خطمہ، نمبر 2 سوالیہ، نمبر 3 سکتہ، نمبر 4 تفصیلیہ، نمبر 5 قوسین، نمبر 6 واوین، نمبر 7 ندائیہ یا فجائیہ، نمبر 8 جو ہے علامت شیر، اور پھر آگے نمبر 9 علامت مصرع، اور پھر نمبر 10 علامت بط۔ اب میں نے ان کے نشان جو ہیں دے دیے گئے ہیں۔ اگر آپ خطمہ میں دیکھیں تو بریکٹ میں یہ جو نشان ہے یہ خطمہ کا آئے گا اردو لکھتے وقت۔ سوالیہ کا نشان جو ہے یہ بریکٹ میں دیا گیا ہے، یہ آئے گا۔ سکتہ کا نشان جو بریکٹ میں دیا گیا ہے یہ آئے گا۔ اسی طریقے سے تفصیلیہ کا نشان آپ دیکھیں گے، یہ 2 بندی یعنی سیمی کولن آتا ہے، اور ساتھ میں چھوٹی سی ڈیش آتی ہے۔ قوسین، یہ جو بریکٹس ہیں دونوں بند ہو جاتی ہیں۔ واوین یعنی دونوں طرف انورٹڈ کاماز ہوتے ہیں۔ ندائیہ یا فجائیہ اس طریقے سے آئے گا جو بریکٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور علامت شیر یہ آئے گا جو نیچے بریکٹ میں لکھا ہے۔ علامت مصرع جو ہے وہ عین آئے گا، وہ یہاں پر میں نے نہیں کسی وجہ سے چھوٹ گیا۔ اور علامت بط جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو غالب کے اوپر جو لگا ہوا ہے نشان، یہ علامت بط ہوتا ہے۔ چلیے جی، ہم آگے چلتے ہیں، اس کو تھوڑا تفصیل میں ہم اس کی چلتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اس کا کلیئر ہو جائے۔ اب ان تمام رموز و اوقاف کا مختصر تعارف جو ہے آپ دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 ہم نے بات کی تھی خطمہ کی۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں جملہ مکمل ہو رہا ہو، جس کو انگریزی میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے، اس کو وقف کامل اور وقف یام بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جس کو ہم انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں، جہاں ہمارا سینٹنس مکمل ہوتا ہے، یہاں خطمہ بولتے ہیں۔ مثلا استاد نے اسکول میں چھٹی کر دی تو سینٹنس مکمل ہے، تو اس کے آگے یہ آئے گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہم سب مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے وغیرہ، اس کے آخر میں نشان آئے گا۔ یہ بات آپ کے لیے سب کے لیے
بڑی عام سی ہے، آپ ڈیلی اپنے یوز میں ایسا کرتے ہیں۔ اگلا آ گیا سوالیہ۔ سوالیہ بہت اہم نشان ہے، اکثر بچے کیا کرتے ہیں تحریر میں، چاہے انگلش میں یا اردو میں، سوالیہ کا استعمال نہیں کرتے، اگرچہ وہ جملہ لکھ بھی لیتے ہیں، لیکن یہ سائن جب تک آپ نہیں لگائیں گے تب تک جو ہے آپ کا جملہ صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اس جملے کو دیکھیے کہ اس کو انگریزی میں سائن آف انٹروگیشن کہتے ہیں۔ ایسے جملے سوالیہ ہوتے ہیں جنہیں استفہامیہ جملے بھی کہتے ہیں۔ اشعار میں بھی شعراء سوالیہ یا استفہامیہ سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ آپ سمجھے ہوں گے، یہ جو میں نے تحریر لکھی تھی پڑھی، میں نے تھوڑا سا اور عام الفاظ میں اگر ہم کو بتا دوں کہ نثر اور نظم دونوں میں ہی سوالیہ کا، استفہامیہ کا لہجہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے شعر میں معنی پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بڑے بڑے شعراء کے ہاں بھی استفہامیہ آپ کو اچھی تعداد میں ملیں گے اشعار۔ غالب جیسا بڑا شاعر کہتا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اور آخر اس درد کی دعا کیا ہے، یہ سارے استفہامیہ لہجے ہیں۔ تو آپ باقی شعراء کے بھی دیکھو گے تو اس سے شعر میں ایک حسن بھی پیدا ہوتا ہے۔ یا اگر آپ مثال دیکھیں، کیا آپ ابھی آئے، تو یہ استفہامیہ ہے نثر میں۔ کہا آپ نے کیا، میں نے کہا لکھ دیا، کیا آپ نے کھانا کھایا، کون کہتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو اس طریقہ کے جملے جو ہیں نثر میں بھی آپ کو ملیں گے، اور ان کے ساتھ میں جو ہے یہ علامت آنی چاہیے جب آپ تحریر لکھیں، یہ آپ کے لیے کافی ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا سکتہ۔ سکتہ بولتے ہیں ہم جس کو آپ انگریزی میں کاما کہتے ہیں۔ کاما میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، پورا مکمل نہیں رکتے جس طریقے سے فل سٹاپ پہ رکتے ہیں۔ اس عبارت میں مفہوم پیدا ہوتا ہے، مثلاً روکو مت جانے دو، بڑا سنٹینس ہے، کئی بار آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، روکو مت جانے دو۔ اب اس کو جب ہم مختلف طریقے سے سکتہ لگائیں گے، کاما لگائیں گے، تو اس کے معنی بدل جائیں گے۔ روکو، اگر روکو کے بعد ہم کاما لگا رہے ہیں، روکو مت جانے دو، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس شخص کو روک لو، اس کو نہیں جانے دینا ہے۔ اور اگر ہم مت کے بعد کاما لگائیں، روکو مت، یہاں کاما لگائیں، جانے دو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو آپ نے نہیں روکنا ہے۔ سکتہ کا استعمال مختلف ناموں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، مثلاً جموں و کشمیر، دلی، اتر پردیش، حیدرآباد وغیرہ وغیرہ، یہ ہندوستان کی ریاستیں ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی ہم تفصیلیہ پہ۔ تفصیلیہ کا آپ دیکھ لیجئے جی، کسی چیز کی تفصیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا نشان ہوگا، دو بندیاں ہوں گی، اور ساتھ میں ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہو کہ وقفے کا نشان ہوگا، ڈیش کا نشان ہوگا، جس کو سیمی کولن کہہ لیتے ہیں۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی درجہ ذیل ہیں، ہم ایسے کریں گے پھر ایسے لکھ لیں گے۔ یا علم کے بے شمار فائدے ہیں، لاسٹ میں اس طرح کا نشان آئے گا، اور پھر ہم آگے جتنے بھی فائدے ہوں گے وہ گنوا دیں گے، تو اس کو ہم تفصیلیہ کہتے ہیں۔ گویا کوئی بھی تفصیل دینے سے پہلے جب ہم کسی تفصیل کی طرف جاتے ہیں، کوئی اشارہ کرتے ہیں کہ ہم اب کسی تفصیل پہ جا رہے ہیں، تو یہ لگایا جاتا ہے۔ نمبر 5 آ گیا جی کوسین۔ کوسین یہ ہے، جیسے میں نے یہ نشان لگا دیا گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہو نیلے کلر میں، دونوں طرف سے بند ہیں۔ کبھی آپ کسی فن پارے کے درمیان بریکٹ یا کوسین میں کوئی وضاحت دیکھتے ہیں یا لکھتے ہیں، تو ایسی عبارت اس کا اصل عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو ہم وہ وضاحت کے لیے لکھتے ہیں۔ ڈراموں میں ہم ایسا دیکھتے ہیں، تو ایسی جگہ پر ہم کوسین کا استعمال کرتے ہیں۔ میں نے مثال اس کی یوں دی ہے کہ میرا پسندیدہ استاد، پھر بریکٹ میں نے اگرچہ سبھی محترم ہیں لیکن پروفیسر ظہور الدین سب سے پسندیدہ ہیں۔ تو گویا بریکٹ والے کا اس کا نہیں ہے، لیکن یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استاد تو سارے ہی اچھے ہیں لیکن ایک بہت اچھا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ استاد باقی اچھے نہیں تھے تو ایک اچھا ہے، سارے اچھے ہیں، ایک ان میں سے بہت اچھا ہے، یا اس طریقے کی اور کوئی وضاحت آپ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے جناب واوین۔ واوین ہو گیا انورٹڈ کاماز، جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں۔ یہ اکثر کیا ہوتا ہے، یا کسی اقتباس کے شروع اور آخر میں لگایا جاتا ہے، یا کسی کا قول جو ہے جب ہم کوٹ کرتے ہیں یا لاتے ہیں تو اس میں واوین لگاتے ہیں۔ جیسے کہ اردو میں اگر آپ کوٹ کریں گے، میں نے مثال کے طور پر پروفیسر رشید احمد صدیقی کا قول لگایا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، تو اس کو انورٹڈ کاما میں رکھا ہے۔ اگر یہ کوٹ آپ کو جوں کا توں یاد ہوگا، مطلب بالکل ایگزیکٹ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، تو یہ آپ انورٹڈ کاما میں رکھیں گے، اسی کو اردو میں واوین کہیں گے۔ لیکن اگر آپ کو جوں کا توں یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم یاد ہے، تو پھر آپ اس کو واوین میں نہیں رکھیں گے۔ یہ بھی آپ بات ذہن نشین کر لیں۔ اگر اسی قول کو ہم لے لیں کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے،
آپ کو یہ یاد نہیں رہتا ہے کیا کہا تھا، آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ انہوں نے کچھ ابرو کہا تھا غزل کے حوالے سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی نے اردو غزل کو جو ہے وہ شاعری کی ابرو جو ہے قرار دیا ہے، تو اس میں آپ کو کاما اور واوائن لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیم الدین احمد نے کہا تھا کہ غزل سے سنڈاس کی بدبو آتی ہے، تو اگر آپ کو جملہ یاد ہے تو آپ اس کو لکھیں گے۔ اسی طرح غالب کے لیے کہا تھا عبد الرحمن بیجنوری نے کہ ہندوستان میں دو ہی الہامی کتابیں ہیں، ایک وید اور دوسرا دیوان غالب۔ تو اس طریقہ کے جتنے بھی قول ہیں جو آپ یاد رکھیں گے اور وہ کبھی آپ اپنی نثر میں، اپنے عنصر میں لکھتے ہیں، اپنے مقالے میں لکھتے ہیں، پیپر میں لکھتے ہیں، ان کو آپ واوائن میں کوٹ کریں گے، اور آپ اس جو ہے نا اسٹیج پہ جو بی اے کے لیول پہ آپ کو بہت سے اقوال جو ہیں بڑے بڑے تھنکرز کے، وہ کسی بھی سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ سوسیولوجی ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، پولیٹیکل تھنکرز ہوں، سوسیالوجسٹ ہوں، یا پھر فلاسفر ہوں، یا پھر اردو کے پوئٹس ہوں، یا تنقید نگار ہوں، ان کے قول یاد کرنی چاہیے۔ یہ آپ کو آگے آنے والے دور میں کامیاب کی طرف لے کے جائیں گے، اور یہ آپ کے جو اچھے مارکس لانے میں بڑی مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ غالب کے حوالے سے لکھتے ہیں یا میر کے حوالے سے کبھی کوئی نوٹ لکھتے ہیں، تو اس میں آپ 8-10 اگر کوٹیشن کسی کی لکھ دیتے ہیں مختلف لوگوں کی، تو وہ اس کو آپ کے جواب کو جو ہے کافی مضبوط بنا دیتا ہے، تو آپ کے لیے اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہوگا، کیونکہ یوں یوں آپ کی عمر بڑھتی جائے گی، آپ بڑی کلاسوں میں جاتے جائیں گے، تو آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ یہ اقوال یاد رکھنے۔ آپ چلتے ہیں جی نمبر 7 پہ، ندائیہ یا فجائیہ۔ یہ کسی کو جب کسی جملے میں کسی جوش، جذبہ، خوشی، حیرانی، غم، افسوس، خوف، ڈر کوئی اظہار کیا جائے، کوئی آواز دی جائے، حیران ہو کے آواز دی جائے، تو ایسے علامت کو ندائیہ، یا ایسے جملے کو ندائیہ یا فجائیہ جملے کہتے ہیں، اور ان کی علامت جو ہے میں نے یہ لگا دی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آئے گی جیسے ہائے یہ کیسے ہوا، خبردار، او ہو، افسوس، ایسا، کاش، ایسا، تو اس میں آپ یہ لگائیں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو کبھی بھی پوچھی جا سکتی ہے، ابھی آپ کی جو طالب علم کی جو ہے دور ہے، آپ کو کبھی ایگزام میں آ سکتی ہے، کسی اسکریننگ ٹیسٹ میں آ سکتی ہے، کسی انٹرویو میں پوچھی جا سکتی ہے، تو آپ ان سے بالکل بہرور رہیں گے۔ اس کے بعد آ گیا علامت شعر۔ اکثر آپ نے کتاب میں دیکھی ہوگی کہ جب آپ نثر میں یا کسی پہ نوٹ لکھ رہے ہو، مولانا الطاف سنہالی کی خصوصیات لکھ رہے ہو، علامہ اقبال کی لکھ رہے ہو، کسی کی بھی لکھ رہے ہو، ان کی جو شعر مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال کے اگر ہم ذکر کر لیں کہ بھائی علامہ اقبال کے ہاں عشق پر کیا شعر ہے، جو ان کا فلسفہ عشق ہے، یا شائن کے لیے تو شائن ہے، پرواز ہے کام تیرا، تو اگر ہم شائن کی کوئی مثال دیں یا کسی کی بھی کوئی مثال دیں، تو اگر ہم اس وقت کوئی شعر وہاں کوٹ کرتے ہیں تو اس کی علامت یہ آئے گی، اس طریقے سے آئے گی، یہ آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد کئی بار ہم نثر میں لکھتے لکھتے کوئی ایک مصرع تحریر کرتے ہیں، مصرع تحریر کرتے ہیں اپنی نثر کو مستند بنانے کے لیے، تو اس میں مصرع بنانے کے لیے ہم عین سے اس کا جو ہے اس علامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم اور سب سے زیادہ جو آپ نے اس کو دیکھا ہے، وہ ہے جو شاعر اپنے تخلص کے اوپر استعمال کرتے ہیں، ایک نشان سا لگا ہوتا ہے، اور وہ نشان ایسا ہوتا ہے، شاعر اپنے تخلص پہ استعمال کرتے ہیں، اس کو علامت بت کہتے ہیں۔ تو یہ تھے کوئی 10 لگ بھگ علامتیں جن کو رموز و اوقاف ہم کہیں گے، اور ان کے مختلف معنی پیدا ہوتے ہیں، تو آپ ان کو ازبر کر لیں۔ اب آپ جب نثر پڑھیں، شاعری پڑھیں، تو آپ ان کو دیکھیں کہ آپ کو کہاں کہاں یہ استعمال ہو رہی ہیں۔ آپ اس سیشن کو آپ اپنے دوستوں میں آگے بھیجیں، شیئر کریں، اور ساتھ میں اگر کوئی آپ کو دقت آ رہی ہے تو آپ اس پہ یہاں کمنٹ کریں، کمنٹ باکس میں لکھیں، مجھے پرسنل میں میسج کریں، اور اس کے علاوہ جو جو سیشن آپ کو چاہیے، جو جو آپ کو موضوع چاہیے، وہ مجھے آپ بھیجیں تاکہ میں اس کے اوپر سیشن بناؤں اور آپ کو آسانی ہو۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا نام لکھے، میرا تخلص، اور میں نے جان بوجھ کے آج پورا نام اردو میں لکھا، اور اوپر تخلص کا جو نشان ہے، علامت بت جس کو ہم کہیں گے، وہ یہ ہے۔ میرا فون نمبر یہ ہے، اس پہ آپ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو دوستو اپنا دھیان رکھیے گا، اور ایس او پی جو ہے اس کا پورا اس کو فالو کیجئے گا۔ مجھے اپنے اب اجازت دیں آج کا سیشن ختم کرنے کی۔ خدا حافظ۔